إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان کی بشاشت اور اس کو ٹھیک ٹھیک معرفت جب دلوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان کی بشاشت اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت جب دلوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو اہل ایمان پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور انہی کا پلہ بھاری رہتا ہے. اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی. انہم لہم المنصورون، ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. بس ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی. سیہزم الجمع ویولون الدبر. عن قریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. یہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جسے یہی شکست دی جائے گی. وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید. کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. اس پر ان کے پروردگار نے
نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، یہ وعدہ ہے اس شخص سے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسراء و معراج پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں ما عجز المخلوق عن اتیانہ، جسے اگر تمام مخلوقات مل کر بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اس کی طاقت نہ رکھے، اس پر فقط قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی قادر ہو۔ تو اسراء و معراج پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ دین حق کی راہ میں، توحید کی راہ پہ چلتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن مشکلات کا سامنا کیا اور اسی طرح اس راستے پر چلتے ہوئے جو شدید دکھ آپ کو اپنی قوم کی جانب سے پہنچائے گئے، ان کا مداوع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا شعب ابی طالب میں 3 سال کی قید کاٹنے کے بعد، 3 سال کی قید کاٹنے کے بعد اور 3 سال کا بائیکاٹ جو قوم نے کیا تھا اسے جھیلنے کے بعد۔ لہذا یہ واقعہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو بہت ساری حکمتیں اور اسرار اور رموز اس میں پنہا نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ بإذن اللہ عز و جل انہی کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان ابو طالب کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد۔ جانتے ہیں نا ابو طالب، اللہ اکبر، ایک مرتبہ قوم آ گئی اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو یا تو سنبھالو سمجھاؤ یا اسے ہمارے سپرد کر دو اور ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا بھتیجا آئے روز ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے دین کو غلط کہتا ہے اور ہمارے آلہہ کی تکذیب کرتا ہے، لہذا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ ساری قوم اکٹھی ہو کر آئی ہے۔ ابو طالب آئے اور کہا بھتیجے میں تھک گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری قوتیں آہستہ آہستہ جواب دیتی جا رہی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، آخر کب تک میں تمہیں اپنی قوم سے بچاتا رہوں گا؟ اور بڑی ڈھیلی ڈھالی آواز میں تاکہ دل پسیج جائے، نرم ہو جائے، کہا کہ تم قوم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتو، اللہ کی قسم یہ اگر آسمان سے سورج لا کر میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند لا کر دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں توحید کی دعوت پیش کرنے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں تو توحید کی دعوت پیش کرتا رہوں گا، توحید کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، توحید کے نقارے بجاتا رہوں گا اور اپنی قوم سے یہ کہتا رہوں گا کہ یہ جو تم نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان واسطے وسیلے مقرر کر رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو تم کہتے ہو کہ ہم ان کے آگے اپنی فریاد رکھتے ہیں اور یہ ہماری فریاد دعا پکار اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے اور ان کے توسل سے اللہ سے مانگتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہے، نہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جب بھی پکارو براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو۔ تو میں تو توحید کی دعوت پیش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کو شرک پر غالب کر دے، دین اسلام باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے، یا میں اس راہ میں قربان ہو جاؤں اور مجھے شہید کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رو پڑتے ہیں۔ تو ابو طالب نے اس وقت کہا تھا کہ بھتیجے جاؤ کھل کر تم اپنی دعوت پیش کرو، جو کہنا ہے کھل کر اپنی قوم سے کہو، جب تک میں زندہ ہوں میرے جیتے جی کوئی تمہارا بال بھی بہکا نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ چچا ابو طالب فوت ہو گئے۔
اور پھر اس کے بعد اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پرملال کے بعد وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کو تسلیہ دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث. اور آپ فرمایا کرتے تھے صدقتنی اذ کذبونی، خدیجہ وہ ہے جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب قوم میری تکذیب کر رہی تھی. وآنستنی بمالها اذ حرمنی الناس، اور سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرے لیے مال پیش کیا جب قوم نے مجھے محروم کر دیا. ورزقنی اللہ ولدها اذ حرمنی اولاد النساء، اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد بھی عطا کی. اللہ اکبر. مکہ کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کیا جرم ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چچا ابو لہب نے وہ لونڈی ثویبہ جس نے آ کر خوشخبری دی تھی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اسے آزاد کر دیا. جشن منایا، میلاد منایا، جشن ولادت منایا ابو لہب نے. آج وہی ابو لہب ہے داڑھی والا چچا، پیچھے پیچھے ہاتھ میں پتھر لیے مار رہا ہے اور آگے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے یہ کہتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوہ صفا پہ جب اپنی قوم کو جمع کیا تو یہی دعوت پیش کی، پہلے تمہیدی کلمات کہے اور اس کے بعد یہ دعوت پیش کی. تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی جانتے ہیں کون ہے؟ وہ کوئی بیگانہ نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا، کوئی اپنا ہی تھا. اپنا ہی تھا اور اپنا سگا چاچا ابو لہب کہتا ہے تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذلک. اور پھر اس کے بعد مخالفت بڑھتی چلی گئی، مخالفت بڑھتی چلی گئی، مخالفت بڑھتی چلی گئی. مکہ کے لوگ باز نہیں آ رہے تھے، انہیں غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے، حاجیوں کی ہم خدمت کرتے ہیں. بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا انہیں اس بات کے اوپر. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے طائف کی جانب روانہ ہوئے. طائف کی جانب روانہ ہوئے کہ چلو مکہ کے لوگ تو اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، میں اس دعوت کو اہل طائف کے سامنے رکھتا ہوں. طائف کے لوگ شاید اس دعوت کو قبول کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں اور میری دعوت کو تقویت پہنچائیں اور میری تائید کریں، میری نصرت کریں. چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رخت سفر باندھ کر جب طائف پہنچے، جانتے ہو طائف والوں نے کیا کیا؟ بدترین مذاق اڑایا، بدترین مذاق اڑایا. کسی نے کچھ نازیبہ جملے کسے، کسی نے کچھ نازیبہ جملے کسے، تمسخر ہے، مذاق اڑایا، جس سے یقیناً پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید دل آزاری ہوئی. آپ غمگین ہو گئے اور اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ بد چلن آوارہ لڑکے پیچھے لگا دیے جنہوں نے تقریباً 4.5 کلومیٹر اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری کی، سنگ ریزی کی، پتھر برسائے اور آپ کے جسد اطہر کو لہو لہان کر دیا. حتیٰ کہ آپ ایک باغ میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں جو کہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلونی الى بعید یتجہمونی ام الى عدو ملکته امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بار الہ میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور
تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ تو ان تمام آلام و مصائب کو جھیلنے کے بعد اور ان تمام مخالفتوں کا سامنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد کریم رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم کو یہ مکافأت دیا اور اسراء و معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور زمین کی تنگیوں سے نکال کر آسمانوں پر اٹھا لیا اور اپنے سے قریب کیا اور انہیں اپنی رضامندی کا حلہ پہنا دیا۔ اور اس سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو غم پہنچے تھے اور جن مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا، یقیناً آپ وہ سارے غم بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے اسراء و معراج جو کہ طائف کے سفر کے بعد پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور ایک بہت بڑا انعام ہے اور اکرام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے آخر میں آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو تقوی کی لگام پہنائی، جنہوں نے ان پابندیوں کو قبول کیا جو پابندیاں ان کے پروردگار اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پر لگائی۔ اور ظاہر ہے جب وہ ان پابندیوں کو قبول کرتے ہیں تو معاشرے میں جو روشن خیال طبقہ ہے، جو ماڈرن لوگ ہیں، جو آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہیں، برداشت نہیں ہیں، وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جو بھی چلے گا اس کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ تو جب انہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے مشکل ترین حالات میں اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پھر جیت کس کی ہوگی یہ وقت بتا دے گا، دنیا دیکھ لے گی۔ اور پھر اس کا ربط آپ دیکھیے آنے والی سورت کی پہلی آیت کے ساتھ جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اسراء و معراج کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو آئیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم غور کرتے ہیں ان دونوں موقفوں پر، ایک ہے طائف کا سفر اور دوسرا ہے اسراء و معراج کا سفر۔ طائف پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چلتے ہوئے گئے، جبکہ بیت المقدس کا سفر آپ نے جنت سے لائے ہوئے جانور براق پہ سوار ہو کر کیا۔ جب آپ طائف گئے تو آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ اسراء و معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سید الملائکہ نوریوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ طائف میں بنو عبد یالیل نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا بدتمیزی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ اور بڑا ہی نازیبا اور ناروا سلوک کیا، اور اسی طرح ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے، جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا مستنڈے اوباش قسم کے لڑکے آوارہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیے، جو آوازیں بھی کستے رہے، پتھر بھی مارتے رہے، ڈنڈے بھی برساتے رہے اور آپ کے جسد اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن اسراء و معراج کا سفر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال مسجد اقصی میں انبیاء کرتے ہیں، اور جب آپ آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو انبیاء آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ ایسا عظیم الشان پروٹوکول ہے جس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے دکھ بھلا دیے۔ آج دنیا میں کتنی کیوں نہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، اینڈ کیا ہوگا؟ موت ہی آ جائے گی نا، تو کوئی بات نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی بانعم اہل الدنیا
من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی بہت آرام دہ، پرسکون، پرتعیش، عیش و عشرت میں گزری، کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی کوئی دکھ نہیں آیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں، اسلام کی راہ پہ چلتے ہوئے۔ ویسے تو تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں سیاست کے راستے پہ چلتے ہوئے، اپنی پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے، لیکن اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا، دنیا کا بڑا عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار کے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں لے کے جاؤ، یصبغ صبغۃ فی النار، اسے جہنم کا ایک منظر لمحہ بھر کے لیے دکھا کر دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے لمحہ بھر کے لیے غوطہ دیا جائے گا ایک، اور لمحہ بھر کے لیے جہنم، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کے عذابات کا نظارہ اور مشاہدہ کروایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتا هل مر بک نعیم قط، بتا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی، دنیا میں تو نے کوئی آسانی دیکھی، دنیا میں تو نے کوئی آسائش دیکھی، دنیا میں تو نے کوئی آرام دیکھا، دنیا میں تو نے کوئی سکون اطمینان پایا؟ تو وہ کہے گا یا لا یا ربی وعزتی کا وجلالی کا، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم دنیا میں میں نے کوئی آرام اور سکون، کوئی نعمت، راحت دیکھی نہیں۔ جہنم، دوزخ کا ایک نظارہ دنیا کی ساری نعمتیں بلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور بندہ جس کی دنیا کی زندگی تکلیفوں میں گزری، تکلیفیں کیا ہیں؟ حق کی راہ پہ چلتے ہوئے، اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مخالفتیں جھیلنی پڑی، دنیا کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری، لیکن ہے بندہ توحید والا، ایمان والا، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، صبر کیا اس نے، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار دی۔ آج قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے لے کے جاؤ، یصبغ صبغۃ فی الجنۃ، اسے جنت کا ایک نظارہ تو کروا کے لے کر آؤ۔ لمحہ بھر کے لیے اسے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے بتا هل مر بک بؤس قط، دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ تجھے یاد ہے؟ وہ جنت کا ایک نظارہ اسے دنیا کی ساری ٹینشنیں، ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں بھلا دے گا، اور وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں تیری عزت، کبریائی، جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا میں میں نے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا نا اسراء و معراج کا، تو وہ جو آپ کبیدہ خاطر تھے، رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، اپنی قوم کی مخالفتیں، وہ مکہ والے ہوں یا طائف والے ہوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارا دکھ بھول گئے، ہے کہ نہیں؟ انسان کتنا ہی کیوں نہ پریشان ہو، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، انسان سچے دل سے آسمان کی طرف اٹھا کر کہے، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے اور کہے اللہ اللہ، وہیں پر ہی انسان کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، کہ مصیبت کتنی ہی کیوں نہ بڑی ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس کی شانوں کے کیا کہنے، پھر اس کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے لمبا سفر کر کے طائف پہنچے، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا، ایک آدمی بھی، کوئی ایک شخص بھی نہ ملا جو آپ کا استقبال کرتا، جو آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا، جو اپنے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھولتا، آپ کو اپنے گھر بٹھاتا، آپ کی مہمان نوازی کرتا، آپ کو پانی پلاتا، آپ کو کھانا کھلاتا، آپ کے آرام اور سکون کا اہتمام کرتا، ایک شخص بھی نہیں ملا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو قوم نے مذاق اڑایا، جملے کسے، پتھر برسائے،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو اسراء و معراج کا شرف عطا کیا، جب آپ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ سے سفر کر کے فلسطین، یروشلم، بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں پر دیکھتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی عام لوگ نہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی، اللہ کے جلیل القدر رسول، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر منتظر ہیں۔ جبریل یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ صفے بنائے کھڑے ہوئے تو ہیں، لیکن نماز کیوں نہیں ادا کر رہے؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیے، مصلی پر بڑھیے اور آپ ان کی امامت کا شرف حاصل کیجیے۔ تو آپ سوچئے، جب مکہ سے طائف گئے ایک شخص بھی نہ ملا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا اور مکہ مکرمہ سے پہنچے فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی، پہلے سے ہی تمام انبیاء معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، انہیں وہاں پر جمع کیا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہوا اور میں نے ان کی امامت کروائی۔ جب طائف گئے وہاں پر زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور آپ نے کوئی ٹھکانہ وہاں نہ پایا، لیکن جب آپ اسراء و معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے تو آسمان آپ کے لیے کشادہ کر دیے گئے اور آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے، اور وہاں کے لوگ آپ کے احترام اور ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ بھی بڑا زبردست والہانہ استقبال ہوتا ہے، دوسرے آسمان پہ بھی، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر بھی والہانہ استقبال ہوتا ہے۔ طائف میں کوئی شخص آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا اور آپ طائف سے ایسے ہی لوٹتے ہیں جیسے وہاں گئے تھے، لیکن جب اسراء و معراج پہ روانہ ہوئے تمام انبیاء آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ طائف میں عام لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن اسراء و معراج کے موقع پر جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول ایمان لے آئے۔ تو اسراء و معراج کا سفر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سکون، اطمینان، راحت نفس کا باعث بنا اور آپ کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان، قدردان ہے، بہت پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت شاید کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے نہ کرتے ہوں، ساری دنیا مل کر، اللہ اکبر، ہے نا حدیث مبارکہ، اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، یہ ایک حصہ ہی ہے کہ جنگل کے درندے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، چیر پھاڑ کر دینے والے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار، محبت اور شفقت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ باقی 99 حصے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا سبحان، انما التسبیح یکون عند الامور العظام۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر کیا ہے تو یہ کسی بڑے اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو لے گیا رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب ہوا؟ اس کے بارے میں 6 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال، دوسرا قول ہے نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول ہے نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو۔ لیکن یہ تینوں اقوال اس لیے درست نہیں ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پہلی بیوی حیات رہی، نماز فرض نہیں ہوئی۔ نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر۔ تو فرضیت
نماز کے بعد فرضیت نماز سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی وفات ہوئی ہے رمضان میں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان سے پیچھے 2 مہینے، رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو، یہاں جو پھر اس سے پہلے اقوال نقل کیے گئے، نبوت کا پہلا سال اور 5واں سال، اس میں معراج ہوئی ہے. معراج ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن کس سال ہوئی، کس سال کے کس مہینے میں ہوئی، کس مہینے کی کس ہفتے میں ہوئی، مہینے کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے یا تیسرے چوتھے میں، پھر اس ہفتے کے کس دن ہوئی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، بھلا دیا گیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین بھلا دیتا ہے، خود نہیں بھولتا. بھلا دیا. یہی وجہ ہے معراج ہوئی، تمام صحابہ اس پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے جشن کسی نے نہیں منایا، معراج کا دن کسی نے نہیں منایا، معراج کی رات کسی نے نہیں منائی، معراج کی رات کو مناتے ہوئے لائٹیں کسی نے نہیں لگائیں. وہ صحابہ جنہوں نے اپنا خون اسلام کے لیے پیش کر دیا، ان کے لیے چراغاں کرنا، برقی قمقمے روشن کرنا کیا مشکل تھا. لیکن انہوں نے یہ سارے کام اس لیے نہیں کیے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، نہیں کی ہے انہوں نے. البتہ ایمان لائے تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے شب قدر، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تمہیں لڑتے جھگڑتے میں نے نہیں دیکھا تھا، مجھے معلوم تھا قدر کی رات کون سی ہے، لیکن جب میں اپنے حجرے سے باہر آیا اور ان دونوں کو لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے آپس میں دیکھا، مجھے بھلا دیا گیا کہ قدر کی رات کون سی ہے. میں بھول گیا. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. مدرسہ کسی کا بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو، ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے. جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تقریب بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ اسی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. اور صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. اختلاف تو کوئی ہے ہی نہیں، فرقہ واریت تو کوئی ہے ہی نہیں. تمام مکاتب فکر کے محقق علماء یہ لکھ گئے، فیصلہ سنا گئے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للامام البخاری رحمہ اللہ تعالی. قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر صحیح ترین کتاب ہے کوئی تو وہ صحیح البخاری ہے. صحیح البخاری کے اندر لکھا ہوا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میں بھول گیا، اللہ نے مجھے بھلا دیا. لہذا اب تم قدر کی رات کو تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، 5، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات قدر کی رات ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. طلوع فجر تک رہتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی بھلا دی کہ حکمت یہ معلوم ہوتی ہے تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اس دن کو یا اس دن کی رات کو جشن کے طور پر نہ اختیار کر لیں. تو جشن تو نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام نہیں کیا. لہذا دین مکمل ہو چکا ہے، آسمان سے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اسلام کھانے کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. آپ کھانے کھلائیے، آپ دعوتیں کیجئے. اسلام تو اس کی بڑی تاکید بیان کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بہانے سے کبھی کوئی دن مقرر کر لینا اپنے پاس سے، کبھی کوئی رات مقرر کر لینا اپنے پاس سے، اور اس کی کوئی دلیل نہ اللہ کے قرآن میں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اسے بدعت کہتے ہیں.
اور بدعت شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ چور چوری سے توبہ کر سکتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر سکتا ہے، زانی زنا سے توبہ کر سکتا ہے، شرابی شراب پینے سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعتی اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ بدعت کو گناہ سمجھ کر نہیں بلکہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ تو نیکی ہے، اللہ راضی ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی، وہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اسے گناہ سمجھے تو توبہ کرے نا۔ چور چوری کو گناہ سمجھتا ہے، آج نہیں تو چلو کل توبہ کر لے گا، امید ہے۔ شرابی شراب نوشی کو گناہ سمجھتا ہے، آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، انشاءاللہ امید ہے۔ زانی زنا تو گناہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، چلو آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، امکان موجود ہے۔ لیکن یہ بدعتی توبہ کرے، اللہ 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 اللہ، بہت کم توفیق ملتی ہے بدعتی کو بدعت سے توبہ کرنے کی، اس لیے کہ وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا، وہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدعت ایک ایسا عمل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب اللہ یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعته، بدعت کوئی بھی ہو، کوئی بھی بدعت ہو، یہ ہو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی بدعت ہو، الغرض جو بھی بدعت ہے، تو جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے جب تک وہ اپنی بدعت کو ترک نہیں کر دیتا، چھوڑ نہیں دیتا، توبہ نہیں کرتا اپنی بدعت سے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا اس کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی جو چوتھا اور پانچواں قول ہے نبوت کے 12ویں سال، پانچواں قول ہے نبوت کے 13ویں سال، چھٹا قول ہے نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں، تو بہرحال یہ 6 اقوال ہیں، علماء نے سیرت نگاروں نے ذکر کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے معراج ہوا، ہم اسے مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ایسا ایمان ہے مضبوط انشاءاللہ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا۔ ابو جہل آیا، ابو جہل کہتا ہے ابو بکر یہ بتاؤ 40 دن جانے میں لگتے ہیں، 40 دن آنے میں لگتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات میں چلا بھی گیا آ بھی گیا، اور ایک رات میں نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں چلا بھی گیا آ بھی گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ کہے کہ میں وہاں سے اوپر آسمانوں کی سیر پر بھی گیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ بات اس نے ادھوری کی، بات پوری نہ کی، تمہید باندھتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ بات تو بعید از عقل ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے، امپاسبل ہے یہ تو۔ اب ابو جہل بغلے بجاتے ہوئے خوشی کر، ہاں جن کی دوستی پہ تمہیں ناز ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اچھا یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کان قال فقد صدق، اگر یہ بات پیارے محمد نے کہی ہے تو یقیناً آپ نے سچ کہا ہے، حق کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے اس سے بڑی بات مان لی کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے وحی لے کر۔ جب میں نے اتنی بڑی بات مان لی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ سائنس کیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا ہے، سائنس کو معیار بنایا ہے، یقین مانیے وہ گمراہ ہو گئے۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں اس میں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ان ناموں کو سن سکیں، اس لیے میں بیان ہی نہیں کرتا۔ جس کو شوق ہے خود ہی پڑھ لے، جا کر دیکھ لے، اپنے علم میں اضافہ کر لے۔ میں فتنے سے بچنے کے لیے وہ نام نہیں ذکر کرتا۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا، ہر چیز کو پرکھیں گے، دیکھیں گے، عقل میں آئے گی بات تو مانیں گے ورنہ انکار کر دیں گے۔ اینڈ کیا ہوا؟ جنت کا انکار، دوزخ کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار، کرتے 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 اللہ تبارک و تعالی کا بھی انکار کر بیٹھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ دہریے جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی اور خود بخود ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دن آتا ہے پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، خود بخود ہی ہو رہا ہے سارا کچھ۔
نعوذ باللہ من ذلک، خود بخود ہی ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کر لیجئے، اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے۔ یہ جو حاضر ناظر والا عقیدہ ہے، حاضر کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پر اپنی ذات کے ساتھ حاضر، ناظر کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پر دیکھنے والے۔ ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں، حاضر جو ہر جگہ پہ حاضر ہو اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اپنی ذات کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ بھی اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پر حاضر نہیں، بلکہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، مخلوقات سے باہر، ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش میں مستوی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ حاضر نہیں، تو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ہر جگہ پہ کیسے حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں بھائی؟ اب آپ دیکھیے پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہیں، تب آپ مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، فلسطین یروشلم میں نہیں۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ سے براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچتے ہیں، تب آپ مکہ مکرمہ میں اور اوپر آسمانوں پر موجود نہیں۔ اور جب آپ پہلے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں، اس وقت آپ مسجد اقصی میں اور مسجد حرام میں موجود نہیں۔ جب آپ دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے تو پہلے پر موجود نہیں۔ جب آپ تیسرے پر تشریف لے جاتے ہیں تو دوسرے اور پہلے آسمان پر موجود نہیں ہوتے۔ جب چوتھے اور پانچویں آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک مقام پر ہوتے ہوئے آپ دوسرے مقامات پر نہیں ہوتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو جاتے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہ سارا معاملہ، کیا پیارے پیغمبر یہ جو آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی میت ہیں اور یہ بھی میت ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے زندہ ہیں ہمارے نبی، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کو موت آ چکی، البتہ آپ زندہ ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہیں، اور برزخی زندگی کی پوری کیفیت اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ زندگی دنیا کی زندگی جیسی ہے تو مسلمانوں سوچو، کیا ہمیں ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں نکلے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کی بیوہ عدت گزارے 4 مہینے 10 دن، اور وہ اس کے بعد دوسرا نکاح کر لے، دوسرا شوہر کر لے؟ شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ اگر دنیا میں زندہ ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت کا شوہر زندہ ہو اور وہ دوسرا شوہر کر لے؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ جب شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہوئے، زخم مندمل نہ ہو سکے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی بیوہ ام سلمہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہیں، پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے عقد میں لے آتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ کیا کہو گے؟ زندہ ہے شہید، لیکن زندگی برزخی زندگی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس زندہ ہے، اور اس کی پوری کیفیت اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں جتنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو یہ مسئلہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دفنایا اور آپ کی تدفین کی جنت کے باغوں میں سے باغ میں، روضۃ من ریاض الجنہ میں، جنت کے باغ میں آپ کو دفنا دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور آپ دنیا میں جانے سے پہلے اپنے صحابہ سے کیا کہہ کر گئے؟ اے میرے صحابہ، میں جا رہا ہوں، اب میں تمہارا انتظار کروں گا قیامت کے دن حوض کوثر پر، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا، میری اور تمہاری ملاقات وہاں پر ہوگی۔ اب تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں،
ہر جگہ پر اس اعتبار سے کہ جو دین اور شریعت آپ لے کر آئے وہ زندہ و جاوید ہے، وہ قیامت کے در و دیوار تک رہنے والا روشن دین ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے سنت کے مطابق، روزہ رکھیں گے سنت کے مطابق، حج کریں گے سنت کے مطابق، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہے، زندہ ہے۔ اپنے لائے ہوئے دین اور شریعت کے اعتبار سے وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے کر بھیجا۔ البتہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی، اس کی 63 بہاریں آپ دنیا میں گزار کر اپنا مشن کمپلیٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ اور جب آخری سانسیں ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا ہے، میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور اپنا ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ یہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما اور مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملا دے۔ اور اس کے ساتھ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک نیچے آ جاتا ہے اور آپ کے جسد اطہر سے آپ کی روح مبارک پرواز کر جاتی ہے، اور صحابہ رو رہے ہیں، مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بلال حبشی سے کہا جاتا ہے اذان دیجئے، بلال حبشی کہتے ہیں میں اذان نہیں دوں گا۔ پیارے حسن اور حسین کہتے ہیں کیا اگر ہمارے نانا جان دنیا سے چلے گئے تو اذانیں نہیں دی جائیں گی، نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی؟ اذان بھی دی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اے پیارے بلال اذان دیجئے۔ اور جب بلال اذان دیتے ہوئے اس جملے پر آتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سسکیاں لے لے کر روتے ہیں کہ پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھ لیا کرتا تھا، اب تو ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں دفنا چکے۔ مدینہ چھوڑا، جہاد کرتے ہوئے نکل گئے، بیت المقدس پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس بھی آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں این بلال این بلال۔ ایک وقت تھا مکہ مکرمہ فتح ہوا، توحید کے جھنڈے گاڑے گئے، پیارے پیغمبر نے بت توڑ دیے، اور آپ نے فرمایا بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ بلال لائے گئے، نیچے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے بلال، جنہیں لوگ کہا کرتے تھے حبشہ کے سیاہ فام غلام، چڑھو خانہ کعبہ کی چھت پہ اور بلند کرو صدائے توحید، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک اذان مکمل دیتے ہیں۔ آج بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، صحابہ کہتے ہیں بلال کا ہے، بلال کا ہے، مجاہدین کے ساتھ ہیں، جہاد کرتے کرتے مجاہدین کی صفوں میں بوڑھے ہو چکے۔ سامنے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں بلال مجھے یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آپ نے اذان دی تھی، آج اللہ کے فضل و رحمت سے بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، چڑھ جائیے چھت پر اور اذان بلند کیجئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا لا تذکرونا بایامنا الاولی، اے میرے ساتھیوں ہمیں ہمارے پرانے بیتے ہوئے دنوں کی یاد تازہ نہ کرواؤ، اور بڑی مشکل سے اپنے آپ پہ قابو پاتے ہوئے اذان کہتے ہیں، اور جب یہاں پر پہنچتے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہچکیاں بن جاتی ہیں کہ آج اذان بلالی تو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنتوں میں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن وبعد۔ دین اسلام دین فطرت ہے، بہت پیارا دین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ۔ تو مسلمان کو پاکی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، طہارت کا، اپنی مونچھیں کتروانی چاہیے، داڑیاں بڑھانی چاہیے اور اسی طرح اپنے ناخن تراشنے چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، ناخن بڑے بڑے رکھنا، وہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے یہ بری بات ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، تقلیم الاظافر کا حکم دیا ہے، ناخنوں کو تراشنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح جب استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں اس بات کو معمولی مت سمجھیے، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سمیٹ کر بیٹھنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ ایک دو قبروں کے پاس رک جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک ہے چغل خور، ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، پیار محبت کرنے والوں کو آپس میں لڑاتا ہے، اور دوسرا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہ کرنے والا۔ لہذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے، بغیر کسی سخت مجبوری کے کموڈ پر مت بیٹھیے، یہ جو انگلش بات ہوتا ہے اس میں صحیح طرح طہارت نہیں ہوتی۔ زمین پر بیٹھیں، سنت کے مطابق بیٹھیں۔ دین اسلام بہت پیارا دین ہے۔ ایک یہودی مدینہ طیبہ سے گزرتے ہوئے سلمان فارسی سامنے سے آ رہے تھے، تنزیہ انداز میں کہتا ہے تمہیں تو تمہارے نبی ہر چھوٹی بڑی چیز بتاتے ہیں، ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں جو ساروں کو پتہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی انسان کو۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شرمندہ نہیں ہوئے بلکہ فخر کے ساتھ کہا ہاں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے رسول دیے جنہوں نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات بتا دی، حتی الخراء، یہ بھی بتا دیا کہ تم نے استنجا کے لیے بیٹھنا کیسے ہے، خانہ کعبہ کی طرف پیچھ نہیں کرنی، منہ نہیں کرنا، دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا استنجا کے لیے، بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں قدم رکھنا ہے، باہر آتے ہوئے دایاں قدم رکھنا ہے، پیشاب کے چینٹوں سے بچنا ہے، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، باہر نکل کے دعا پڑھنی، ساری باتیں ہمیں ہمارے رسول نے بتا دی ہیں۔ تو ان باتوں کو معمولی مت سمجھیے۔ اور اگر اٹیچ باتھ روم ہے گھر کے اندر، کمرے کے اندر، یہ جنات وغیرہ کی جو شکایت ہوتی ہے زیادہ تر اسی لیے ہوتی ہے، گھروں کے اندر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اسی لیے ہوتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہوئے ایسے ہی دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اندر جا کے باہر والوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ شرم حیا ایمان کا حصہ ہے اللہ کے بندو، دروازہ بند رکھو اور کوشش کرو کمرے کے اندر باتھ روم نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور باتھ روم کے اندر شیشے نہ لگاؤ، شیشے نہ لگاؤ، اجتناب بہتر ہے، اجتناب بہتر ہے۔ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، داخل ہونے کے بعد دعا پڑھو، سنت کے مطابق سارے کام کرو اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنے پیارے لیڈر دیے، کتنے پیارے قائد دیے، کتنے پیارے رہبر و رہنما دیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی سیریں بھی کروائی، جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، جن کی بتائی ہوئی ایک ایک بات حق اور سچ ہے، جو آپ کہہ گئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے کی اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبهم
قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.